بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی 11ویں نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بات مشورے کی، مشورہ لینے اور مشورہ دینے کی۔ مشورہ بھی عجیب چیز ہے، وہ کام بناتا بھی ہے اور کام بگاڑتا بھی، مشکل میں ڈالتا بھی ہے اور مشکل سے نکالتا بھی، مصیبت سے بچاتا بھی ہے اور مصیبت میں پھنساتا بھی۔ بدخواہ سے اگر آپ نے مشورہ لیا تو آپ کی لٹیا ڈوبی، کم عقل کی رائے پر چلے تو بربادی آپ کا مقدر بنی، جذباتی اور جوشیلے شخص کی باتوں میں آئے تو ناکامی سے دوچار ہوئے۔ مشورہ دینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا مشورہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ ان کی جھولی سے باہر آتا ہے، لیکن جب باہر آتا ہے تو مشورہ لینے والے کی قسمت کو چمکا دیتا ہے۔ دوسرے وہ جو مشوروں سے بھرا بورا اپنے کاندھوں پر لٹکائے پھیری لگانے والے کی طرح گھوم گھوم کر مشورہ دیا کرتے ہیں، لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ مشورے پر مشورہ دیے جاتے ہیں، پھر بھی مشوروں کا بورا ہے کہ خالی نہیں ہوتا۔ خود سیاست میں ناکام رہے، اپنے امیدوار کی سیٹ نکالنا تو دور کی بات، اس کی ضمانت تک نہ بچا سکے، کبھی اس کا ہاتھ تھاما تو کبھی اس کا، کبھی سائیکل پر سوار ہوئے تو کبھی ہاتھی پر، اور جب کسی نے نہیں پوچھا تو مجبور ہو کر اپنی ہی سواری پر۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں اس طرح کے دل بدلو لیڈروں کی مثال یہ کہہ کر دی ہے کہ جیسے سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کے لوٹے۔ معاف کیجیے گا، بات چل رہی تھی مشورے کی اور داخل ہو گئی اس میں سیاست۔ سیاست کا معاملہ بھی کچھ الگ ہے، منہ کو لگ جائے تو چھٹتی نہیں، نہ بدنامی کی پرواہ ہوتی ہے نہ رسوائی کی۔ الیکشن کا وقت آتا ہے تو طبیعت مچلنے لگتی ہے اور توبہ جو کی ہوتی ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ بقول جگر مراد آبادی، توبہ کو توڑ تاڑ کر تھرا کے پی گیا کا نمونہ سامنے آتا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب تک آپ سے مشورہ مانگا نہ جائے کبھی مشورہ دینے کی غلطی نہ کیجیے گا، اسی میں آپ کی عزت ہے اور اسی میں عافیت۔ لیکن کیا کیجیے، ہمارے معاشرے میں بن مانگے مشورہ دینے والوں کی کمی نہیں، کمی ہے تو مشورہ کرنے، مشورہ لینے اور مشورے سے کام کرنے والوں کی۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کا جب انتقال ہوا تو مولانا وحید الدین خان صاحب نے ان کو صدی کی سب سے عظیم شخصیت قرار دیا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، ان کی عظمت کے پیچھے جو عوامل کار فرما تھے ان میں ایک مشورہ لے کر کام کرنا بھی تھا۔ مشیروں کی پوری ایک ٹیم تھی جس میں زیادہ تر علم میں ان سے کم اور عمر میں ان سے چھوٹے تھے، لیکن عمر اور علم کے اس فرق کے باوجود وہ دینی، علمی، ملی اور سیاسی مسائل میں ان سے مشورہ لینا ضروری سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی لمبی مدت، اتنا وسیع میدان، اتنے متنوع کام اور اتنی اہم اور نازک ذمہ داریوں کے باوجود ان کی زندگی میں غلط فیصلے بہت کم نظر آتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی تھا تو لوگوں کی توجہ دلانے پر، اپنی رائے سے رجوع کرنے پر انہیں ذرا بھی تأمل نہیں ہوتا تھا۔ ملت کا مفاد ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتا تھا، اپنی ذات کو ملت کے مقابلے پر لا کر انہوں نے کبھی کھڑا نہیں کیا۔ اب یہی چیز موجودہ ناظم ندوۃ العلماء مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی
دامت برکاتہم میں نظر آتی ہے، اور شاید یہی ان کی ترقی، کامیابی، مقبولیت، عزت اور عظمت کا راز ہے۔ شاید اسی خوبی کی بدولت وہ تمام ذمہ داریاں جو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھوں پر تھیں، آج ان کے جانشین اور ان کے منہج پر چلنے والے مولانا محمد رابع حسنی ندوی کے کاندھوں پر ہیں۔ یہ کام اگرچہ مشکل ہے، لیکن اگر اخلاص ہو، احساس برتری سے دل پاک ہو، دوسروں کو اہمیت دینے کا مزاج ہو، تو یہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی مشورے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ملت کے لیے مسئلہ بننے کے بجائے ملت کے لیے کچھ مفید کام انجام دے سکیں۔ جو شخص بھی اپنی عقل کو عقل کل، اپنی فہم کو فہم آخر اور اپنی رائے کو ناقابل تغیر سمجھتا ہے، دوسروں کو تو چھوڑیے، خود اس کا سماج بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔